آج ہم آپ کو مدینہ منورہ کی اس مقدس جگہ پر لے کے چلیں گے جہاں وہ واقعہ پیش آیا جس پر آسمان بھی رو پڑا، جہاں ایک فرشتہ صفت انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا سب سے دردناک باب ہے۔ تو آئیے دل تھام لیجئے، کیونکہ آج ہم اسی مقام کی کہانی سنائے جانے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ حضرت عثمان بن عفان کو شہید کیا گیا، اور وہ جگہ کی زیارت بھی کرائیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا شمار عشر مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو امیہ سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں، پہلے حضرت رقیہ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں دی، اس لیے آپ کا لقب ذوالنورین ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ آپ بے حد نرم دل، باحیا اور صحاوت میں بے مثال تھے۔ غزوہ تبوک میں 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار دے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان کے بعد آج جو بھی کرے اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شورا کے ذریعے حضرت عثمان بن عفان کو خلافت سونپی گئی۔ آپ کی خلافت کا دور تقریباً 12 سال پر مشتمل ہے۔ پہلے 6 سال ترقی، فتوحات اور فلاح و برکت سے بھرپور تھے۔ قرآن مجید کو ایک رسم الخط اور لہجے میں جمع کروایا، افریقی علاقوں میں فتوحات ہوئی، اسلامی بحریہ کی بنیاد رکھی گئی، مگر پھر فتنوں کا آغاز ہوا۔ اسلام کی بڑی طاقت سے منافقین خوفزدہ ہو گئے۔ عبداللہ بن سبا جیسے فتنہ پرور لوگوں نے دور دراز علاقوں میں سازشیں شروع کی، صحابہ کے درمیان غلط فہمیاں پھیلائی گئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر الزامات لگائے گئے۔ وہ رشتہ داروں کو عہدے دیتے ہیں، جب حقیقت سامنے آئی وہ الزامات جھوٹے نکلتے، مگر فتنے کی آگ بڑک چکی تھی۔ مدینہ منورہ میں باغیوں نے خلیفہ وقت کا گھر کا گھیر لیا تھا، یعنی گھیراؤ کر لیا تھا، نہ پانی دیا نہ نماز کے لیے باہر جانے دیا گیا۔ یہ محاصرہ 40 دن جاری رہا۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کا دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ پاس تھی۔ اچانک کچھ باغی دیوار پلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے ساتھ ظلم نہ کرو، مگر وہ باز نہ آئے۔ ایک ظالم نے آگے بڑھا اور تلوار سے وار کیا، اور حضرت عثمان بن عفان کا خون قرآن کے اس صفحے پر گرا جس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرت نائلہ نے بیچ بچاؤ کیا، ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ 82 سالہ بوڑھا خلیفہ قرآن کے ساتھ خون میں لت پت ہو گیا۔ فرشتے بھی شرما گئے، مگر انسانوں نے حیا نہ کی۔ حضرت عثمان کی شہادت اس گھر میں ہوئی جو مسجد نبوی کے پہلو میں واقع تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت اس گھر میں ہوئی جو مسجد نبوی کے پہلو میں واقع تھا۔ آج وہ جگہ مسجد نبوی کی توسیع منصوبے میں شامل ہو چکی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ مقام باب جبریل کے قریب ہے جس کی زیارت آپ کر رہے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن لہو میں تر ہو گیا۔ آج بھی اگر آپ یہاں کھڑے ہو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا میں کوئی درد چھپا ہے، جیسے دیواریں گواہی دے رہی ہے۔ باغیوں نے تدفین میں بھی رکاوٹ ڈالی، آخرکار مولا علی مولا کائنات اور چند قریبی صحابہ نے رات کے وقت آپ کو خشک و کب نامی مقام پر دفن کیا جو بعد میں جنت البقیع میں شامل ہو گیا۔ کوئی جنازہ نہ پڑھا جا سکا، کوئی اجتماع دعائیں نہ ہوئی، بس آنکھیں تھی جو رو رہی تھی اور دل تھے جو تڑپ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی عثمان ہوگا۔
مسند امام احمد بن حنبل میں شامل ہے یہ حدیث۔ آپ نے جو قرآن جمع کیا، آج دنیا کے ہر کونے میں وہی قرآن تلاوت کیا جاتا ہے۔ آپ نے جان دے دی مگر امت کو فرقوں میں بٹنے سے بچا لیا۔ بعد میں صلاح الدین ایوبی کے دور میں، یعنی صلاح الدین ایوبی کے چچا اسد الدین شیر کو اور صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوبی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر دارالکبریٰ کے ایک حصے کو خرید کر اپنی زندگی ہی میں اپنے لیے قبریں بنوا لی تھی۔ یہ کے بعد دیگریں ان کے انتقال مدینہ طیبہ سے ہزاروں میل دور ہوئے تو ان کے اجسام مدینہ طیبہ لائے گئے اور وصیت کے مطابق ان کی تدفین دارالکبریٰ کے اسی احاطے میں ہوئی جہاں انہوں نے اپنے لیے قبریں بنوائی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اسی دارالکبریٰ میں شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح نور الدین زنگی کے وزیر جمال الدین اصفہانی، جنہوں نے حرمین شریفین کی بے انتہا خدمت کی، کنویں کھدوائے، ساتھ میں سرائے مسافر خانے بنوائے، مدینہ طیبہ کے گرد فصیل بنوائی، عرفات میں نہر زبیدہ کی مرمت کروائی، حرم بیت اللہ کے دروازوں کی ترمیم کروائی، خانہ کعبہ کا نیا دروازہ بنوا کر اس کے کواڑوں پر چاندی، منڈی اور سونے کا کام کروایا۔ پرانے دروازے کا اپنے لیے تابوت بنوایا گیا تھا۔ انہوں نے بھی دارالکبریٰ ہی کے کونے میں اپنے لیے ایک قبر بنوا لی تھی اور وصیت کی تھی کہ جہاں ان کا انتقال ہو جائے تو انہیں اسی تابوت میں رکھ کر حج کے وقت عرفات لے جایا جائے اور وہاں تابوت کا ڈھکنا کھول دے کہ اس شخص کی زندگی میں حج نہیں کیا تھا، اب مرنے کے بعد حج کر رہا ہے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق ان کا جسم اسی تابوت میں رکھ کر عرفات لے جایا گیا، تمام مناسک حج ادا کروائے اور طواف وداع کے بعد حافظ کرام کی ایک کثیر تعداد کی معیت میں ان کو مدینہ منورہ لایا گیا، چونکہ یہ اہل مدینہ کے لیے ہر سال کپڑے اور روپیہ بھیجا کرتے تھے۔ اہل مدینہ نے ان کا تابوت سروں پر اٹھایا اور ان کا مدفن یعنی قدمین شریفین کے بالکل سامنے دارالکبریٰ کا وہی احاطہ بنا جہاں انہوں نے اپنے لیے قبر بنوائی تھی۔ ان کی قبر اور روضہ اقدس کے درمیان مسجد کی دیوار میں لوہے کا ایک جنگلہ لگایا گیا تھا جس میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ پھر مسجد نبوی شریف کی توسیع کے پیش نظر ان کے اجسام مقدسہ یہاں سے نکال کر جنت البقیع میں منتقل کر دیے۔ اب ان کی جگہ مسجد نبوی کے مشرقی جانب صحن میں داخل ہو گئی ہے۔ آج اگر ہم مدینہ جائیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گوشے میں کھڑے ہو جہاں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا خون گرا تھا تو دل خود بخود کانپ اٹھتا ہے۔ یہ صرف ایک مقام نہیں، یہ ایک سبق ہے کہ سچائی، قربانی اور حیا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آئیے ہم سب دعا کریں، یا اللہ ہمیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیسی سچائی، سخاوت اور حیا عطا فرمائے۔ جو اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کو بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضر نصیب فرمائے اور ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔